میں باہر نہیں جاؤں گی، آپ کو جانا پڑے گا۔ ایسا کہنا تھا مریم نواز کا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے جلد خود ٹوٹ جائیں گے۔ جو حالات میں دیکھ رہی ہوں، یہ نہ ہو کہ سینٹ انتخابات کے دوران ہی تحریک عدم اعتماد آ جائے۔ جی بالکل، مریم نواز کا کہنا ہے کہ میں باہر نہیں جاؤں گی، آپ کو جانا پڑے گا۔ پی ڈی ایم کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے جلد خود ٹوٹ جائیں گے۔ مزید کہا کہ جو حالات میں دیکھ رہی ہوں، یہ نہ ہو سینٹ انتخابات کے دوران ہی تحریک عدم اعتماد آ جائے۔ تو آپ کو بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں۔ حکمرانوں کے خلاف ہر صوبے سے لوگ کھڑے ہو گئے۔ عمران خان ارب پتی لوگوں میں ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے تمام ٹکٹ عام کارکنوں کو دیے۔ یہ کہنا تھا مریم نواز کا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کو لانے کی باتیں کرتے ہیں، ان سے مریم نواز تو سنبھالی نہیں جاتی۔ اب تو ایک پیج والے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں رسوا کر دیا۔ اب تو سلیکٹرز بھی کارکردگی پر جواب مانگ رہے ہیں۔ دھاندلی ایک حد تک ہو سکتی ہے، عوام کھڑے ہو جائیں تو دھاندلی نہیں ہو سکتی۔ بیک ڈور رابطوں کی بھی کچھ خبریں جو ہے افواہیں جو ہے گردش کر رہی ہیں، تو کوئی ایسا بھی کچھ سلسلہ ابھی چل رہا ہے بیک ڈور رابطے جو کچھ قوتوں؟ میں نے یہ بات اس دن جب میں ڈسکا جا رہی تھی تو میں نے کسی صحافی بھائی کے سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ بیک ڈور جو اس وقت مشکل میں پی ڈی ایم کو یا پی ایم ایل این کو ماشاءاللہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں۔ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے بار بار کہا کہ عمران خان کے بڑے جو ہیں وہ مستقل طور پہ کالز کر رہے ہیں، تو کیا کوئی آپ کو بھی کال آئی اس حوالے سے یا آپ کی ارد گرد بھی کالز آ رہی ہیں مستقل طور پہ، اور کالز کر کے کہہ کیا رہے ہیں؟ میں یہ بات بتا چکی ہوں آپ کو بہت دفعہ، بہت بار بتا چکی ہوں۔ میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتی، میں وہ بات کرتی ہوں جس کا مجھے ذاتی طور پہ علم ہوتا ہے۔ میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے، میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ای سی ایل سے نکالے۔ مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا، میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی، اس ملک میں ہے۔ یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گی۔ اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے، ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آ کے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیج دو، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ بات چیت ہو رہی ہے، مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے، لیکن مریم انشاءاللہ تعالی باہر نہیں جائے گی، اب آپ کو جانا پڑے گا۔ تو جو میں حالات دیکھ رہی ہوں، یہ نہ ہو کہ سینٹ الیکشنز کے دوران ہی عدم اعتماد ہو جائے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے۔ سلیم بخاری صاحب، مریم نواز کا کہنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ سینٹ انتخابات سے پہلے ہی تحریک عدم اعتماد لائی جائے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ کس کی طرف اشارہ ہے ان کا؟ دیکھیں، میرے خیال سے مریم نواز نے جو بھی گفتگو کی ہے آج کو سیریسلی لینا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے مجھے کہ پی ڈی ایم کے اندر اس بات پہ مشاورت ہو رہی ہے کہ جبکہ حکومت اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے الٹی ہوئی ہے سینٹ کے ٹکٹوں کے حوالے سے، جس قسم کی افراتفری وہاں ہے، اسی بیچ میں طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ انیشیٹ کر دینی چاہیے۔ یہ میرے خیال سے اگر ایسا ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی ٹائملی پولیٹیکل موو اس کو قرار دیا جا سکتا ہے، اور میرے خیال سے مریم کی زبان سے یہ بات نکلنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو نان سیریسلی نہیں لیا جا سکتا۔ یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ ایسی کوئی چیز یا ایسا کوئی عمل جو ہے اس کو مشاورت نہیں ہو رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی صورتحال پی ٹی آئی کو اس وقت درپیش ہے، اس کے پیش نظر یہ پی ڈی ایم کا ایک بہت ہی اسمارٹ موو ہوگا اگر وہ طریقے عدم استحکام جو ہے، وہ عدم اعتماد جو ہے اس کو انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ٹائملی ایکٹ کہا جا سکتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، حکومت کی جانب سے بار بار جو حکومتی وزراء ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ بھی باہر بھاگے ہیں تو مریم نواز بھی چلی جائیں گے، جس پہ آج مریم نواز نے واضح کیا ہے کہ ان کی ایک چھوٹی سی سرجری جو کہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ باہر نہیں جائیں گی۔ دیکھیے، وہ انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ جو پی ٹی آئی کے وزراء اور ان کے مشیر، ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں، وہ بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ مریم نواز باہر جانے کے لیے بے چین ہے، تو آج انہوں نے اس کا باقاعدہ جواب دیا ہے کہ انہیں قسم کسی قسم کی کوئی نہ جلدی ہے، نہ ان کا کوئی پلان ہے باہر جانے کا۔ وہ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور اس کی حکومت کے اہلکار جو ہے ان کو ہم باہر بھیج دیں، لیکن وہ اسی ملک میں رہیں گی اور اسی ملک میں انہیں سیاست کرنا ہے۔ تو میرے خیال سے اس کا بھی آج بڑا واضح جواب انہوں نے دے دیا۔
अब सर उन्होंने बोला कि सिलेक्टर्स अब खुद कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, किस तरफ इशारा था और आपको क्या लगता है ये बयान बहुत बड़ा है, हुकूमत जो है वो आपको खतरे में नजर आ रही है? देखिए, इतलात यही है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अपने तमाम सूबों से जहां उनकी हुकूमत है और सेंटर से भी जो ब्यूरोक्रेसी है, आला ब्यूरोक्रेसी, उसकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तलब कर ली है। इसका मतलब ये कि वो शायद मुतमिन नहीं है उससे, और यकीनी तौर पे ब्यूरोक्रेसी ने भी हाथ पैर छोड़ दिए हुए हैं। वो किसी किस्म की फाइल पर कोई दस्तखत करने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए देखा आपने कि पंजाब जैसे बड़े सूबे में बेपनाह चीफ सेक्रेटरी, बेपनाह सेक्रेटरीज जो हैं उनको तब्दील किया गया, इसलिए कि जो हाल वो अपने पिछले दौर के सेक्रेटरीज वगैरह का देख रहे हैं, तो उसको उससे सबक हासिल करके वो नहीं चाहते कि किसी भी ऐसे फैसले में शरीक हों जिसके लिए बाद को उन्हें नैब और अदालतों का सामना करना पड़े। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो हैं वो कारकर्दगी से यकीनी तौर पर मुतमिन नहीं है, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ न सिर्फ ये कि बहुत यानी आप यूं कह लें कि उससे इत्मीनान नहीं है हुकूमत को, न पंजाब में, न KPK में, न सेंटर में। तो ये सूरत हाल तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। ठीक है, सलीम बुखारी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद चौधरी साहब, मरीम नवाज की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत के जो बड़े हैं वो उनसे राब्ते कर रहे हैं, किस तरफ वो इशारा दे रही हैं, बड़ों के से क्या मुराद है उनकी? बहुत शुक्रिया। बड़ों का इशारा जिस तरफ है वो आपके सुनने वाले भी समझते हैं और हमारा मीडिया वाले भी समझते हैं। अब मरियम साहबा ने खुद उनका नाम नहीं दिया तो इतनी एहतियात हम भी करेंगे, लेकिन इस बात में वजन इसलिए है कि पिछले चंद माह से सियासी महाज पर जो सरगर्मियां हो रही हैं उससे बहुत वाज़ेह तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई राब्ता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत जो है वो चल रही है। और यकीनी तौर पर अगर उन्होंने ये कहा है तो ये अब खास तौर पर इस नाज़रीन को देखें जब BJPR ने खुद ये सामने आकर कहा कि किसी किस्म के राब्ते नहीं हो रहे, और उसके जवाब में मरियम साहबा ने कहा था कि राब्ते हो रहे हैं, शायद उनसे भी बाला है ये मामला, तो उसी तरफ ये इशारा है। तो आज उन्होंने इसकी दोबारा तस्दीक की है और अपनी बात पर वो कायम है, और यकीनी तौर पर इस हवाले पे उनके पास जवाब भी मौजूद है, लेकिन बाहर में पेश करने की जरूरत नहीं है, इतना कह देने काफी होता है इतने बड़े स्टेज पर बैठे पॉलिटिकल लीडर का। ठीक है नवीद चौधरी साहब आप हमारे साथ रहेगा। सलीम बुखारी साहब आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जैसे कि नवीद चौधरी साहब ने कहा कि वो बड़े कौन है? देखिए, मेरा ख्याल है इसमें किसी किस्म का इबहम नहीं होना चाहिए। पहले हमने इस्तिलाह सुनी सिलेक्टर्स की, फिर हमने ये इस्तिलाह सुनी कि इनको लाने वाले, फिर हमने ये इस्तिलाह सुनी एस्टेब्लिशमेंट, तो सबका इशारा एक ही तरफ है। मेरे ख्याल से इससे मुराद वही कुव्वतें हैं, वही एस्टेब्लिशमेंट है जो इस किस्म के रजीम चेंज का बायस बनती हैं, उसी की तरफ ये इशारा है और बिल्कुल वाज़ेह इशारा है। और मैं नहीं समझता कि इसमें किसी किस्म का कोई इबहम है। इससे वाज़ेह तौर पर मुराद वही लोग हैं जो हुकूमतों के बदलने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। उसको आप एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, उसको आप जो मर्जी नाम दे लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से PDM की क़यादत की तरफ से जब भी इस किस्म के इशारे इस्तेमाल किए जाते हैं या इस्तारे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इससे मुराद वही एक कुव्वत होती है जो मुल्क में इस किस्म की तब्दीली का बायस बन सकती है। बिल्कुल, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मरीम नवाज के जो बयान है उस पर तबसरा दे रहे, शुक्रिया आपका।